کائنات کے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور عالم سید انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس پیغام دیا۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرنامہ کلام میں جو آیت مقدسہ تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ انفال کی آیت ہے۔ سورہ انفال قرآن مجید کے 9ویں پارے سے شروع ہو کر 10ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ انفال 10واں پارہ ہے۔ اس آیت کا نشان 6 اور 7 ہے، 67 ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو ایک حکم نافذ فرمایا، اور اس کے پس منظر میں جو معاملات تھے اس میں صحیح راستے کی جانب اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، نبی کو یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے پاس جنگی قیدی رکھے، جنگی قیدیوں کو قید میں رکھے، نبی کو یہ مناسب نہیں۔ حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین پر اسلام کا غلبہ ہو جائے، یعنی نبی کو یہ مناسب نہیں کہ جب تک زمین میں اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے اس وقت تک وہ جنگی قیدی اپنے پاس بطور قیدی رکھے۔ تریدون عرض الدنیا، اے لوگو تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا ثواب چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا اور مشورے کی صورت میں حکم دیا گیا، اور آپ کی وساطت سے، آپ کے وسیلے سے کل امت کو ایک تعلیم دی گئی۔ اس سے پہلے کہ اس آیت مقدسہ سے متعلق مزید گفتگو کی جائے، اس آیت کا پس منظر بیان کیا جائے، تو اس آیت کے پس منظر سے بات مزید واضح ہوگی، اور آج کی گفتگو یہیں سے چلے گی۔ سب سے پہلے آیت کا پس منظر جسے آپ شان نزول کہتے ہیں وہ بیان کیا جائے گا، اس کے بعد شان نزول سے نکلنے والے 2 فوائد بیان کیے جائیں گے، اور 2 فوائد کے بعد ایک خلاصہ بیان کیا جائے گا جو کہ خلاصہ کلام یا حاصل کلام ہوتا ہے۔ چنانچہ فاقول وباللہ التوفیق وبہ الاستعانۃ یلیق، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں امام ابن کثیر نے بھی لکھا، امام ابن جوزی نے لکھا اپنی تفسیر زاد المسیر میں، اور امام مظہری نے تفسیر مظہری میں لکھا، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا، امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں لکھا، اور میں تفسیر در منصور سے بالاستیعاب پڑھ رہا ہوں، اور امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں جو حوالہ دیا وہ ابن ابی شیبہ کی المصنف کا اور امام ترمذی کا حوالہ دیا، اور اس روایت کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، جو صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا شان نزول یہ ہے، اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے جب آپ فارغ ہوئے غزوہ بدر سے، تو غزوہ بدر میں مسلمانوں نے 70
مشرکوں کو قتل کیا اور 70 مشرکوں کو قیدی بنایا. جو آپ کے مخالف آئے تھے، مشرکین تھے، مخالفین تھے، آپ کے مخالف، مسلمانوں کے مخالف، دین کے مخالف تھے. تو جو مخالف تھے ان میں سے 70 کو قتل کیا، جن میں بڑے بڑے زعمائے قریش تھے، جو قریش کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند تھے، انہیں مسلمانوں نے قتل کیا. اسی میں ابو جہل بھی قتل ہوا اور بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب قتل کر دیے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جب قیدی بنائے گئے، 70 قیدی بنائے گئے اور وہ سب کے سب حاضر خدمت ہوئے، بطور قیدی آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چونکہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، اسلام کا پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر، اور جنگ کے کیا اسلوب ہے، کیا قانون ہے، وہ سب بعد میں وضع ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا. آپ نے ان سے مشاورت کی کہ ان جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں مار دیا جائے، یا ان سے خون بہا لے کر جہاں بخشی کر دی جائے. کون کیا مشورہ دیتا ہے یہ مجھے بتاؤ. تو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور آپ نے ان سے مشورہ کیا، تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے مشورہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لینا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے ساتھی ہیں، یار غار ہیں اور سب سے قریب رہنے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے پہلے مشورہ کیا اور آپ نے پوچھا کہ ان جنگی قیدیوں کو کیا کیا جائے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے مخالف آئے، انہوں نے آپ سے دشمنی کی، یہ مشرکین ہیں، لیکن ایک بات اس کا یہ تو ہے منفی پہلو، اور اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ آپ کے گھرانے والے ہیں، یہ آپ کے قبیلے والے ہیں، یہ آپ کے قبیلے والے ہیں، آپ کے شہر والے ہیں. یہ اس کا مثبت پہلو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان میں سے کسی کے دل میں ایمان راسخ کر دے، کل کو وہ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کی تقویت کا باعث بن جائیں گے. انہوں نے مخالفت تو کی ہے، یہ منفی پہلو ہے، لیکن مثبت پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر انہیں معاف کر دیا جائے تو کل ہو کر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، اسلام کی تقویت کا باعث بنے، وہ صحابی رسول بن جائے اور ان سے اسلام کو سربلندی ہو جائے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سے پیسے لے کر، جسے کہتے ہیں فدیہ، جہاں بخشی کے لیے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، انہیں ان کے اپنوں کے حوالے کر دیا جائے. یہ میرا مشورہ ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ مشورہ میں صرف ایک شخص سے تو مشورہ نہیں کیا جاتا نا، آپ نے پھر دوسرے سے مشورہ کیا. دوسرے سے مشورہ کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ نے مشورہ کیا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے الٹ ہے، میرا مشورہ یہ نہیں ہے. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کا انکار کیا، انہوں نے آپ کے مخالفت کی، انہوں نے آپ کو آپ کے شہر سے بے شہر کیا، بے دخل کیا، آپ کے شہر سے نکالا، آپ کے مقابلے میں آئے اور بہت سے صحابہ کرام کو شہید کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کی گردن مار دی جائے، ان سب کو قتل کر دیا جائے، خون کے بدلے خون کا حساب لیا جائے. جتنے مجاہدین ہمارے غزوہ بدر میں شہید ہوئے، ان کے مقابلے میں ان کو قتل کر دیا جائے، خون کا بدلہ خون کیا جائے. اس لیے کہ فقط خون کرنا ہی ان کا قصور نہیں ہے، آپ کا انکار کرنا ان کا دوسرا قصور ہے، آپ کو آپ کے شہر سے بے دخل کرنا ان کا قصور ہے، آپ کے مقابلے میں لوگوں کو لانا یہ ان کا قصور ہے. ان کے قصور اس قدر زیادہ ہے جو معاف کرنے کے قابل نہیں. میرے خیال میں تو ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، یہی ان کا حل ہے، ان قیدیوں کا حل یہی ہے.
تو آپ نے یہ بیان کیا۔ پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام سے بھی مشورہ کیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ، یہ بھی صحابی رسول، زبردست صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول، ان سے جب آپ نے مشورہ کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف نہ کیا جائے، خون بہا لے کر انہیں چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی اس انداز میں کیا جائے کہ رہتی دنیا تک یہ نشان عبرت بن جائیں، تاکہ بعد کے لوگ اسلام کے مقابلے میں سر اٹھانے کی جرت نہ کریں، ہمارے مقابلے میں اور آپ کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ کریں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وادی میں آگ روشن کی جائے اور سب کو جلا دیا جائے۔ یہ اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے اپنے دشمن ہو تو ہم انہیں معاف کر دیں، چھوڑ دیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ آپ کے مقابلے میں آئے، اسلام کے مقابلے میں آئے، انہوں نے اتنے صحابہ کرام کو شہید کیا، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ انہیں قتل نہ کیا جائے، بلکہ انہیں چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ انہیں قتل کیا جائے، اور قتل بھی اس انداز میں کیا جائے کہ یہ تو چلے جائیں لیکن قتل کرنے کا انداز باقی رہے جو بطور رعب مشرکین کے دل میں ہمیشہ رہے، اور یہ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں اور ان کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ تو دیگر اور بھی صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ کیا، جب آپ نے مشورہ کر لیا تو مشورہ کرنے کے بعد آپ نے پھر کوئی فیصلہ نہ کیا، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے حجرے میں چلے گئے، حجرے میں چلے گئے، ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہی رہے، تشریف فرما رہے، اور ایک دوسرے سے کہتے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل کریں، پھر دوسرے کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کریں، کوئی کہتے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ عبداللہ بن رواحہ کے مشورے پر عمل کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صحابہ کرام کے درمیان میں تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ یہ اگرچہ میرے مخالف ہیں لیکن میرے خاندان والے ہیں، میرے قبیلے والے ہیں، اگرچہ یہ میرے مخالف آئے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں یہ موت سے پہلے مسلمان ہو جائیں، انہوں نے ان کے آخرت کو پسند کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل انبیاء کرام کے دل کے موافق ہوتے ہیں، بعض لوگ میری امت میں ایسے ہوتے ہیں جن کے دل انبیاء کرام کے دل کے موافق ہوتے ہیں، جن کے مزاج بعض انبیاء کرام کے مزاج کے موافق ہوتے ہیں، ان کے مطابق ہوتے ہیں، ان کے مزاج اور ان کے دل کی طرح ہوتے ہیں۔ اے ابو بکر، تمہارا مزاج اور تمہارا دل میرے انبیاء کرام میں میرے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج اور ان کے دل کے مطابق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے جب دعا کی تو دعا کرنے لگے فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، دعا کرتے کہ یا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے جب دعا کرتے تو کہتے یا اللہ، بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے مانا، بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا انکار کیا، یا اللہ جنہوں نے مجھے مانا وہ تو میرے ہیں، میں ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں، اور جنہوں نے میرا انکار کیا تو بے شک تو غفور الرحیم ہے، انہیں بھی بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج یہ تھا کہ فرماتے کہ یا اللہ، جنہوں نے مجھے تسلیم کیا، جنہوں نے مجھے مانا، انہیں بھی تو بخش دے، اور جنہوں نے میرا انکار کیا تو انہیں بھی بخش دے۔ تو فرمائے جس طرح حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مخالفین کے لیے بھی دعائے خیر کرتے اور اپنے لوگ اپنے محبین کے لیے بھی دعائے خیر کرتے، اے ابو بکر، تمہارا مزاج بھی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کی طرح ہے کہ تم اپنے مخالفین کے لیے بھی خیر چاہتے ہو، اپنے محبین کے لیے بھی خیر چاہتے ہو۔ پھر فرمایا بعض انبیاء کرام کے مزاج نرم ہوتے، بعض انبیاء کرام کے مزاج سخت ہوتے، تو نرمی میں تمہارا معاملہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہے۔ اور پھر فرمایا، پھر رخ کیا، آپ نے توجہ کی اور آپ نے فرمایا اے عمر، تمہارا مزاج بھی انبیاء کرام جیسا ہے، اللہ کے نبی نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے مطابق تمہارا مزاج ہے، ان کے دل کے مطابق تمہارا دل ہے،
ان کی تربیت کے مطابق تمہاری تربیت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے دعا کی تو سختی سے دعا کی، غصے کا اظہار کیا اور فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کرتے ہوئے عرض کرنے لگے یا اللہ زمین میں ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ جو میری مخالفت کرنے والا، جو میرا انکار کرنے والا، جو تیرا انکار کرنے والا ہے۔ اے رب ذوالجلال زمین میں ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ، اگر یہ زندہ رہے تو یہ بھی انکار کریں گے اور ان کی اولاد ہوئی تو ان کی اولاد تیرے بندوں کو بہکائے گی، یہ بھی انکار کریں گے۔ تو جیسے اللہ کے نبی نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مخالفین کے لیے بھی یہ دعا کی اور فرمایا یا اللہ انہیں زمین میں نہ چھوڑ، وہی مزاج اے عمر تمہارا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے، جو اللہ کے نبی کا منکر ہے، جو اللہ کا منکر ہے اسے کسی طرح چھوڑنا نہیں چاہیے، اسے فدیہ لے کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کا انجام یہ ہے کہ اسے موت دے دی جائے۔ یہ آپ نے دونوں کی تعریف کی اور دونوں کی تعریف کرنے کے بعد بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ نے عمل کیا، اس لیے کہ یہ فقط آپ کا ہی مشورہ نہیں تھا، دیگر جتنے لوگ تھے تمام لوگوں کو مشورہ تھا۔ مشورہ کرنے کے بعد، مشورہ ماننے کے بعد آپ نے تمام لوگوں پر فدیہ مقرر کیا، ایک جنگی قیدی پر 4000 فدیہ مقرر کیا اور سب کے سب کو چھوڑ دیا۔ اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جس آیت میں قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنا مزاج بیان کیا، فرمایا میرا مزاج تو یہ ہے کہ زمین میں جب تک اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے تب تک انہیں فدیہ لے کر چھوڑا نہ جائے بلکہ ان کا خون بہایا جائے، انہیں قتل کیا جائے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں نے جو مشورہ دیا اور ایک مشورہ عمر بن خطاب نے دیا اور اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب کے مشورے کو قبول کیا، پسند کیا۔ اس وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ جنگی قیدی کو اپنے پاس روکے رکھیں حتیٰ کہ زمین پر اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ اور لوگوں کی جانب اللہ متوجہ ہوا اور فرمائے تریدون عرض الدنیا، اے نئے نئے مسلمان ہونے والوں تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی نیکی چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ ہے اس آیت مقدسہ کا شان نزول جو ہم نے انتہائی اختصاراً بیان کیا۔ اس شان نزول سے اگر ترتیب وار دیکھے جائیں تو 5 فوائد نکلتے ہیں جو بالکل آسان ہیں، اور ان 5 فوائد میں سے ہر ایک فائدے پر اگر آدھے گھنٹے بھی گفتگو کی جائے تو 2.5 گھنٹے کی گفتگو بالکل آسانی سے ہو سکتی ہے، آسانی سے ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنا لمبا وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس، لہذا اس آیت مقدسہ سے فقط 2 ہم فوائد نکالیں گے، اگر ہم نے وقت دیکھا تو تیسرا فائدہ بھی انتہائی اختصاراً بیان کر دیں گے، ورنہ 2 فوائد ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم فائدہ جو ہمارے معاشرے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، جس کا تعلق عقیدے سے نہیں بلکہ عمل سے ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے اپنی زندگی کے اہم امور میں مشورہ کیا کرے، جو ہم نے پہلے بھی اشارتاً کبھی گفتگو کا حصہ بنایا ہے کہ انسان کو چاہیے، بالخصوص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، انہیں چاہیے اپنی زندگی کے اہم امور میں فیصلہ کرنے سے پہلے اہل رائے، بالغ النظر لوگوں سے مشورہ ضرور کر لے۔ دیکھیں کہ مشورہ کرنے کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ ہم تو ناقص العقل ہیں، ہم مشورہ کریں تو ہم اس وجہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں آگے کے بارے میں علم نہیں ہے، ہم معاملہ فہمی کو اس قدر گہرائی سے، ہم میں معاملہ فہمی اس قدر گہرائی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم مشورہ کریں۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو پسند کیا اور فرمایا کہ اپنے زندگی کے اہم امور میں مشورہ کیا کرو۔ آپ نے فقط فرمایا ہی نہیں بلکہ عملی تصویر دی،
عمل کر کے بھی دکھایا. اپنی زندگی کے تمام اہم امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے. اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو آئندہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. آپ تو آئندہ کے حالات جانتے ہیں، اور کیسے نہ جانتے ہو. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور قیامت تک جو جو ہونے والا ہے سب بتا دیا. جو جو ہونے والا ہے سب بتا دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، ہر ایک امور کے بارے میں جب آپ کو سب کچھ معلوم ہے تو پھر آپ کو مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، مناسب کیا ہے، غیر مناسب کیا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے بہتر کیا ہے، خلاف اولا کیا ہے. یہ سب آپ کو معلوم ہے تو پھر آپ مشورہ کیوں کرتے؟ فقط اس وجہ سے تاکہ امت کے لیے تعلیم ہو جائے کہ میں کامل العلم اور کامل الرائے ہونے کے باوجود، میں آئندہ سب کچھ جاننے کے باوجود مشورہ کرتا ہوں. تو لوگوں تم مشورہ کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں تو آگے کے بارے میں معلوم بھی نہیں، تم آئندہ جانتے بھی نہیں، تم ناقص العقل ہو، تم خود ناقص، تمہاری رائے ناقص، تمہارا علم ناقص. اس کے باوجود تم مشورے کو پسند نہیں کرتے. جبکہ میرا معاملہ یہ ہے، میں خود کامل، میری عقل کامل، میری رائے کامل، میرا علم کامل، اس کے باوجود میں مشورہ کرتا ہوں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے، اگر آپ کی سیرت کے واقعات گناؤں تو کئی ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشورے کو پسند کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو حکم دیا اور فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. سورہ آل عمران. فرمایا پیارے حبیب اپنی زندگی کے اہم امور میں مشورہ کر لیا کرو. یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا، مشورہ کر لیا کرو. اور اللہ نے جب اپنے نیک لوگوں کی صفات بیان کی اور اپنے پسندیدہ لوگوں کی صفات اور ان کی خوبیوں کا ذکر کیا سورہ شورى 25ویں پارے میں، تو فرمائے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. میرے پسندیدہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی زندگی کے اہم امور باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں. تو جب تک انسان مشورہ کرتا رہتا ہے اس کی زندگی صحیح ڈگر پر چل رہی ہوتی ہے. ہمارے درمیان میں مشورہ کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، ہمارے درمیان میں مشورہ کرنے پر حیا اور غیرت آڑے آ جاتی ہے، اور اسی کا انجام ہے کہ انسان زندگی صحیح طور پر گزارتا نہیں، بہت مقامات پر وہ ٹھوکریں کھاتا ہے. اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ انسان جو چیز اللہ کو پسند ہے، جو رسول اللہ کو پسند اور جو عمل رسول اللہ کرتے رہے، اس عمل پر اگر انسان نہ چلے گا تو وہ ٹھوکریں ہی کھائے گا. دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ سے متعلق کیا ارشاد فرمایا. ایک دو حدیث اس حوالے سے پیش خدمت ہے. سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. ایک بار درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاءکم وامورکم شورى بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنها. فرمایا جب تمہارے تمہارے حکمران نیک اور پرہیزگار لوگ بنے، اور جب تمہارے امیر لوگ سخی ہو جائیں، اور جب تمہاری زندگی کے اہم کام باہمی مشاورت سے ہونے لگے، تو اس وقت زندگی اچھی ہے، دنیا بہت بہترین ہے. اس وقت تمہارے لیے زمین کا اوپر رہنا زمین کے اندر رہنے سے بہتر ہے. زمین کے اوپر رہنا زمین کے اندر رہنے سے بہتر ہے. اس لیے کہ اس وقت دنیا خوبصورت ہے، دنیا میں نیک کام جاری ہیں، اور دنیا میں تمہارا اوپر رہنا اس وجہ سے ضروری ہے، بہتر ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے دین کا کام بہتر ہو جائے گا، اللہ کے دین کا کام آسان ہو جائے گا. 3 باتیں آپ نے فرمائی. اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حکمران نیک اور پرہیزگار ہوں، وَأُمَرَاؤُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاكُمْ، اور جب تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں،
اچھے ہوں. مال خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رکنے والے نہ ہوں. وَأُمُورُكُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ، اور تمہاری زندگی کے اہم کام باہمی مشاورت سے ہونے لگیں. جب یہ تین نشانیاں تم دیکھو کہ تمہارے امراء اور حکمران بھی نیک ہیں، اور اغنیاء غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ اچھی طرح ادا کرنے والے ہیں، مسجد و محراب کا خیال رکھنے والے ہیں، دینی اداروں کا خیال رکھنے والے ہیں، دینی ادارے چلنے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہیں. اور جب تم دیکھو کہ تمہاری زندگی کے امراء کے حکومتی سطح پہ بھی کام باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں، اور دنیاوی کام، گھریلو کام بھی باہمی مشاورت سے ہو رہے ہیں، اہل رائے کی مشاورت کی جا رہی ہے، بالغ النظر لوگوں سے مشورہ لیا جا رہا ہے، جب تم دیکھو کہ دنیا اس انداز میں چل رہی ہے تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. اس وقت تم موت کی تمنا نہ کرو، تم یہ کہو کہ تمہارے لیے زمین کا اوپر کا حصہ قبر میں جانے سے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور پھر فرمائے اس کا الٹ فرمایا، وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَاءَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا. اور جب اس کا الٹ ہو جائے، تمہارے حکمران شریر ترین لوگ ہو جائیں، وعدہ خلافی کرنے والے ہو جائیں، ظلم و زیادتی کرنے والے ہو جائیں، لوگوں کی لاشوں پر حکمرانی کرنے والے، حکومت و سیاست کرنے والے ہو جائیں، اور جب تمہارے نیک لوگ، جب تمہارے مالدار لوگ زکوٰۃ دینے سے کترانے لگ جائیں، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگ جائیں، مسجدیں ویران ہونے لگ جائیں، لوگوں کا خیال نہ رکھا جانے لگے، غریب مسکین چوری چکاری اور ڈاکہ زنی پر مجبور ہو جائیں، کہ مالدار لوگ اپنے مال بڑھانے میں لگ جائیں، غریبوں کا خیال نہ رکھا جائے. وَإِذَا وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات باہمی مشاورت سے نہ ہوں، بلکہ تمہارے معاملات کی باغ دوڑ عورتوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اس وقت زمین کا اندر کا حصہ باہر کے حصے سے بہتر ہے تمہارے لیے. اس وقت تمہارا قبر میں چلا جانا باہر رہنے سے بہتر ہے. تین باتیں ہیں. فرمائے جب تمہارے حکمران ظالم و جابر ہو جائیں، شریر ترین لوگ ہو جائیں، جو نماز کا خیال نہ رکھیں، زکوٰۃ کا اہتمام نہ کریں، شرابی، زانی، کبابی، ظالم، قاتل ہو جائیں، اور جب تمہارے امراء یعنی مالدار لوگ غریبوں کا خیال نہ رکھیں، اور جب تمہارے باہمی معاملات عورتوں کے حوالے کر دیا جائیں. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، چاہے اس کی زد میں انسان آئے یا ریاست آئے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اس فرمان پر جو عمل نہیں کرے گا وہ ٹھوکر کھائے گا. فرمایا جب تمہارے معاملات اہل رائے کے ذمے نہ ہوں، مشاورت سے نہ ہوں، بلکہ معاملات کی باغ دوڑ عورتوں کے ہاتھ میں چلا جائے، تو تم سمجھ جانا کہ اب دنیا جینے کی جگہ نہیں ہے. تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم دعا کرو کہ یا اللہ ایمان اور سلامتی کے ساتھ موت دے دے. تمہارے لیے قبر کی تاریخ، تمہارے لیے قبر کی زندگی اب دنیاوی زندگی سے بہتر ہو جائے گی. جب تمہارے معاملات ایسے ہو جائیں تو کتنا سخت جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کس قدر تاکید ہے اس حدیث پاک میں کہ تمہاری زندگی کے لیے بہترین زندگی اور ایک آئیڈیل دنیا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے باہمی کام باہمی مشاورت سے ہو رہے ہوں، ان کے کام مشاورت سے ہو رہے ہوں. آج کا انسان کوئی اہم کام کرے تو اس پر مشورہ نہیں کرتا، اور اگر مشورہ کرتا بھی ہے تو عورتوں سے مشورہ کرتا ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھیے، جب مشاورت کے لیے مرد نہ ملے، اہل رائے نہ ملے، بالغ النظر مرد نہ ملے، اور عورت کو انسان اپنے لیے بہترین مشورہ کرنے والا سمجھنے لگ جائے، تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اس سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے. یہ موت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت ناقص العقل ہے. وہ آپ کو کیا مشورہ دے سکتی ہے؟ جس کی عقل آپ سے آدھی ہے اس کا مشورہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، یا آپ خود سوچیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک حدیث، دوسری حدیث جسے امام صاحب المستطرف میں نقل کیا، فرماتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہی روایت، فرمایا ما خوابا من استخارا وما ندیما من استشارا وما افتقرا من اقتصدا،
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے اپنی زندگی کے اہم امور میں استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ دوسری حدیث ہے، جس نے اپنی زندگی کے اہم امور میں استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ وما ندیما من استشارہ، اور جس نے اپنی زندگی میں مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ ومن اقتصد ومن افتقر وما افتقر من اقتصد، اور جس نے زندگی میں میانہ روی رکھی وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ جتنی آمدنی ہے اتنے ہی اخراجات رکھو، کبھی فقیری نہیں آئے گی، تنگی نہیں آئے گی، کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی۔ یہ تین الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کے زرین اصول اسی میں ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی میں استخارہ کیا ہے اللہ سے مشورہ کرنا۔ فرمایا جو شخص اپنی زندگی کے امور میں استخارہ کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو مشاورت سے زندگی گزارے گا کبھی ندامت کا شکار نہیں ہوگا، کبھی اپنے کام کو کرنے کے بعد اسے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جو شخص اپنی زندگی میں توازن رکھے گا، اعتدال رکھے گا، جتنی آمدنی ہے اتنے ہی اخراجات رکھے گا، وہ کبھی فقر میں تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا۔ بس یہ تو چلتے چلتے یہ تو ایک فائدہ ہے نا جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اگر اسی پر ہم مزید گفتگو کریں تو بات زیادہ طویل ہو جائے گی۔ بہرحال ایک فائدہ ہمیں یہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدی کے حوالے سے مشورہ کیا، جس سے آپ کی زندگی سے ہمیں یہ نتیجہ ملا، ہمیں یہ فائدہ ملا کہ اپنی زندگی کے اہم امور میں مشورہ کرنا اللہ کا پسندیدہ کام ہے، رسول اللہ کا پسندیدہ عمل اور رسول اللہ کا فرمان بھی ہے، اور نیک لوگوں کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ نیک لوگوں کے اقوال بھی میرے پاس بہت ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے۔ کبھی مشاورت پر بالاستیعاب گفتگو ہوگی تو اس حدیث کے علاوہ مزید اور احادیث ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ بہرحال ایک فائدہ ہمیں یہ ملا، اگر یہ فائدہ آپ اپنی زندگی میں رکھیں گے نا تو گھروں کے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ انسان مشورہ کرتا نہیں، غصے میں آ کر، کسی کی بات پر آ کر، کسی کی چڑھاوے پہ آ کر اپنی زندگی میں بسا اوقات اتنے بڑے فیصلے کر لیتا ہے یا اتنا بڑا فیصلہ کر لیتا ہے کہ بعد میں اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعد میں وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ بالخصوص انسان جب غصے میں آتا ہے، روز روز کی بات سنتے سنتے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کبھی غصے میں آ کر یا کبھی نشے میں انسان اپنی اہلیہ کو طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہر وہ شخص جو دارالافتاء کو جانتا ہے، جو شخص دارالافتاء میں بیٹھتا ہے، جو فتویٰ دینے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے لوگ آ کر کیسا گڑ گڑاتے ہیں، کیسا روتے ہیں۔ میں اس کی تصویر آپ کو بیان نہیں کر سکتا اپنے الفاظ میں کہ انسان اتنا روتا ہے کہ مفتی بھی کہتا ہے اگر میرے بس میں ہوتا تو اسے اس کی اہلیہ سے ملا دیتا۔ مفتی بھی کہتا ہے اگر میرے بس میں ہوتا، لیکن وہ ساری کشتیاں جلا کے ہی آتا ہے، کچھ راستہ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اتنے اہم امور میں آ کر سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے، وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتی، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور ہمارے بچے ہم دونوں کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ کوئی ایک ایسا راستہ نکال دیجئے کہ ہم دونوں آپس میں دوبارہ مل جائیں، دوبارہ ہمارا گھر بس جائے۔ لیکن اب مفتی کیا کرے؟ وہ تو اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ وہ حرام کو حلال تو نہیں کر سکتا نا، وہ بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے ساری کشتیاں جلا دی ہیں، ہمارے لیے آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی راستہ نکالیں۔ لہذا اپنی زندگی کے بالخصوص نکاح اور طلاق کے حوالے سے بہت سوچ کر، بہت مشورہ کر کر قدم اٹھائیں، اس میں برکت بھی ہوگی اور آپ کی زندگی اچھی رہے گی۔ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کاروباری لوگوں سے مشورہ کریں، کوئی دنیاوی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ کریں، کوئی دینی کام کرنا چاہتے ہیں تو جو دین کے علماء ہیں، جو ماہرین ہیں، ان سے مشورہ کریں۔ تو جب آپ مشورہ کر کے اپنی زندگی کو چلائیں گے نا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے پسندیدہ عمل پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ زندگی گزاریں گے، کبھی آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا، کبھی آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ زندگی کے اہم
محرم امور میں کبھی آپ ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کی صلاحیت عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا اور رسول کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت اپنی برکتوں کے دروازے کھولے۔ تو ایک فائدہ ہے جو ہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا، تو اس سے ایک فائدہ ملا کہ ہمیں مشورہ کرنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ یہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا، میری دونوں گھڑی بند پڑی ہے، وقت کیا ہو رہا مجھے بتائیں، تھوڑی ایک گھڑی مجھے دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا مزاج اللہ کے نبی ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے مطابق ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تمہارا مزاج اللہ کے نبی نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے مطابق ہے، جس سے معلوم ہوا کہ انسان قیامت تک، انسان تو الگ الگ مزاج کے ہوتے ہیں، لیکن کسی کا مزاج، کسی کی تربیت کسی کے مزاج کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے۔ بالخصوص جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں وہ کسی خاص لوگوں سے اپنی تربیت لے رہے ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ ہر ولی کے لیے کسی نبی کا فیضان ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے فیضان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شام میں جتنے ابدال ہیں، بعض کے دل اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کے دل کے مطابق ہیں، بعض کے دل نوح علیہ السلام کے دل کے مطابق ہیں، بعض کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مطابق ہیں۔ اس سے کیا معنی ہے؟ جائیں پڑھیں شارحین حدیث تو فرماتے ہیں اس سے معنی یہ ہے کہ جس طرح انبیاء کرام اللہ رب العزت سے فیضان لیتے ہیں، ویسے قیامت تک اس امت کے جتنے ولی آئیں گے وہ تمام انبیاء کرام میں سے کسی نہ کسی نبی سے فیض لے رہے ہوتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے قدم پر ہے۔ قدم کا ایک معنی تو چلنا ہوتا ہے، نشان قدم ہے نا، قدم کا ایک معنی، قدم کا ایک معنی تربیت بھی ہے، فیضان بھی ہے، جس کو علماء کرام نے بیان کیا۔ جب یہاں تک سمجھ گئے اور اس کے پر ہم نے 2 احادیث بھی پیش کر دیے تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک ہو تو وہ دور ہو جائے۔ اب سنیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ، قصیدہ غوثیہ بہت مشہور قصیدہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں آپ کا ایک شعر یہ بھی ہے، نظرت إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ اتصالِ، میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، میرے مرید کبھی خوف نہ کرے، اللہ نے مجھے وہ مقام مرتبہ دیا ہے کہ میں جس کی شفاعت کروں اللہ قبول فرمائے گا۔ اسی میں ایک شعر یہ بھی ہے، لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَأَنَا عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، فرمایا ہر ولی کے لیے ایک قدم ہوتا ہے اور میں محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہوں۔ یہ بہترین بات ہے، یہ بڑی شان ہے۔ تو تمام اولیاء کاملین کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ ہے کہ میں کسی دوسرے تیسرے نبی کے قدم پر نہیں، میں سید الانبیاء حبیب کبریا کے قدم پر ہوں۔ اسی وجہ سے مولانا روم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، فرمایا غوث اعظم کی شان اولیاء کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے محمد رسول اللہ کی شان انبیاء کے مقابلے میں ہے۔ جیسے رسول اللہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو جنہوں نے براہ راست رسول اللہ سے فیض لیا ہے، فرمایا غوث اعظم تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ اور یہ تو ہے ایک دعویٰ، اور دعوے کی دلیل ہوتی ہے نا، تو یہ تو ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو اب دلیل سنیے کہ غوث اعظم نے فرمایا کہ جتنا فیض مجھے رسول اللہ سے ملا ہے کسی دوسرے ولی کو نہیں ملا۔ اب اس سے آپ ائمہ اہل بیت کو نکال دیجئے، صحابہ کرام کو نکال دیجئے، ان کے بعد قیامت تک جتنے اولیاء کاملین جتنے لوگ آئیں گے، فرمایا کہ سب سے زیادہ فیض مجھے رسول اللہ سے ملا ہے۔ اب تو یہ ہے دعویٰ نا، اب اس دعوے کی دلیل سنیے تو آپ حیران ہوں گے کہ بے شک یہی بات ہے۔
سب سے پہلی دلیل کہ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء کرام جتنے ہیں تمام انبیاء کرام کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، تمام انبیاء کرام کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن آج کے دن تک روئے زمین میں جتنی کثرت سے کتاب رسول اللہ کی سیرت پہ لکھی گئی ہے کسی دوسرے کی سیرت پر نہیں لکھی گئی، کسی دوسرے نبی کی سیرت پر اتنی کثرت سے کتاب نہیں لکھی گئی، اتنی ضخامت سے کتاب نہیں لکھی گئی، اتنی محبت و عقیدت سے کتاب نہیں لکھی گئی جتنی ضخامت اور محنت کے ساتھ کثرت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ ہے رسول اللہ سید الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الانبیاء ہونے کی ایک مثال۔ اور پھر آپ آ جائیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر، تو آپ مشرق سے مغرب کا دورہ کیجئے، کسی اہل رائے بالغ النظر کسی ولی کامل سے آپ پوچھئے تو وہ یہی کہے گا جو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن تک کسی ولی کامل کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی نہیں گئیں جتنی کتابیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ لکھی گئی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے تو ارشاد فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سرور انبیاء مثل سرور انبیاء کے بے سائے کا سایہ دیکھا، سرور انبیاء کے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا اے میرے جان چہرہ زیبا تیرا، یعنی جس نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھا گویا رسول اللہ کا تو سایہ نہیں تھا نا، لیکن غوث اعظم رسول اللہ کے سایہ کی مثل ہیں۔ جس نے غوث اعظم کو دیکھا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا۔ ایک مثال ہو گئی، سیرت پہ مثال ہو گئی، پھر مزید دیکھیے اولیاء کاملین نے لکھا، خود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا سایہ تھے، ایسا آئینہ دار تھے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، غوث اعظم کے لیے بھی ثابت ہے کہ آپ کے لیے مکھی، آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ فرمایا جس طرح رسول اللہ کے لیے ثابت ہے، خود اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا لکھنا فقط عقیدے کی بنا پر نہیں ہے، ہم تو بعض باتیں عقیدے کی بنا پر بھی کر دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت جب لکھیں تو وہ علی وجہ البصیرت ہوتی ہے، تحقیق کے مطابق ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کے سونے کے بعد آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، فرمایا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی ثابت ہے کہ آپ نیند کرنے کے بعد اٹھ جاتے اور آپ کا وضو ٹوٹتا نہیں تھا۔ کیوں؟ فرمائے اس کی وجہ یہ ہے، نیند سے وضو اس وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے کہ دل بھی سو جاتا ہے، اور جس کا دل ہمیشہ جاگا رہے تو وہ ہمیشہ جاگا رہتا ہے، جب ہمیشہ جاگا رہے تو پھر وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ دار ہوئے ہیں۔ ایک تو سیرت کی بات، دوسری مکھی والی بات آ گئی، تیسری نیند والی بات آ گئی۔ مزید اور دیکھیے اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دے کر نہیں بھیجا تھا، معجزہ بنا کر بھیجا تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا تھا، معجزہ دے کر نہیں بھیجا تھا، ویسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کرامت دے کر نہیں بلکہ کرامت بنا کر بھیجا تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح معجزات گنتی سے باہر ہیں، ویسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات گنتی سے باہر ہیں۔
فرمایا وہ اگر کروٹ بھی لے تو معجزہ کرامت ظاہر ہو جاتی تھی. غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک قدم اٹھائے تو کرامت ظاہر ہو جاتی تھی. بالکل جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھائیں تو معجزہ ظاہر ہو جائے, پانی پیے تو معجزہ ظاہر ہو جائے, دین کریں تو معجزہ ظاہر ہو جائے, ایک قدم اٹھائیں تو معجزہ ظاہر ہو جائے, ویسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیے تو کرامت ظاہر ہو جائے, کھانا کھائیں تو کرامت ظاہر ہو جائے, نیند میں کروٹ لے تو کرامت ظاہر ہو جائے. یہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار ہونا. آپ کا مثل تو کوئی نہیں ہو سکتا نا. ہم نے کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ غوث اعظم رسول اللہ کے مثل ہے. آپ کا مثل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا, آپ کا مثل تو کوئی ہے نہیں. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنا فیض رسول اللہ سے ملا ہے کسی دوسرے کو نہیں ملا. بس دو افراد ہیں جن کو رسول اللہ سے براہ راست فیض ملا ہے. ایک کو کہتے ہیں غوث اعظم, دوسرے کو کہتے ہیں امام اعظم. بس دونوں کو فیض ملا ہے. جب امام اعظم کی گفتگو ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ آپ کو فیض کیسے ملا. ابھی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہی وجہ ہے کہ ایک شریعت کے بادشاہ ہیں, دوسرے طریقت کے بادشاہ ہیں. ایک کو بائی پاس کر کے کوئی شخص شریعت کی گفتگو نہیں کر سکتا اور دوسرے کو ہٹا کر کوئی طریقت کے راستے پر نہیں چل سکتا. جب تک غوث اعظم اجازت نہ دے دیں روئے زمین میں کوئی ولی بن نہیں سکتا. یہ وہ شخص جانتا ہے جس نے ولایت کے درجات پر عمل کیا ہے. جو ولایت کے درجات چلتا ہے وہ جانتا ہے. اس کی کئی مثالیں. ایک دعویٰ ہے نا غوث اعظم کا کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نشان قدم پر ہوتا ہے اور میں محمد رسول اللہ کے نشان قدم پر ہوں. یہ تو ایک دعویٰ ہے نا. اب اس دعوے کی دلیل بھی آپ نے دیکھ لی جس سے معلوم ہوا کہ غوث اعظم. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ مزید اور بھی باتیں تھیں. اختصاراً ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ غوث اعظم سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کتنے ایام گزارے ہیں, کتنے سال گزارے ہیں؟ 23 سال نبوت کے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر میں سے فقط 23 سال ہیں جو کار نبوت کے ہیں, تبلیغ و اشاعت دین کے ہیں. وہ 23 سال ہیں. 23 سال میں ہی آپ نے غزوات بھی کیے اور تبلیغی مراحل بھی طے کیے. اور 23 سال کی محنت کے بعد آپ نے اپنے پیروکار کتنے چھوڑے, اپنے متبعین کتنے چھوڑے. آخری حج میں ایک محتاط اندازے کے مطابق مورخین نے لکھا ہے صحابہ کرام کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد انبیاء کرام کی ہے. 1,24,000 تقریباً. جتنے انبیاء کرام کی تعداد تقریباً ہے 1,24,000, اتنی ہی تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ نے نبوت کے معاملے میں تمام انبیاء کرام میں سب سے کم عمر پایا, سب سے کم وقت پایا, اور آپ نے متبعین چھوڑے تو تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ چھوڑے. صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی تمام امتوں کی, اور فرمایا ان میں سے 80 صفیں تو میری ہوں گی, میری امت کی ہوں گی. 80 صفیں میری امت کی ہوں گی, باقی 40 صفوں میں تمام انبیاء کرام اور ان کی امت آئیں گے. اور آپ نے تبلیغی مراحل کتنے, آپ نے تبلیغی ادوار کتنے طے کیے؟ فرمایا تبلیغی ایام آپ نے جتنے کیے ہیں وہ 23 سال کے ایام ہیں. اس بات پر تو کسی کو اختلاف نہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تبلیغی دور شروع کیا تو وہ دور سن ہجری 528 کا ہے. 528 ہجری میں آپ نے باقاعدہ تدریس کا سلسلہ شروع کیا, تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا. اس سے پہلے تو آپ مجاہدات کرتے رہے. 528 ہجری میں آپ اپنے استاد مکرم حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ان کی مسند خلافت پر بیٹھے اور وہیں سے آپ نے تبلیغی دور شروع کیا اور لوگوں کو پڑھاتے رہے. صبح سے لے کے شام تک طلباء آپ کے مدرسے میں آتے تھے, جامعہ قادریہ میں. صبح سے لے کے شام تک تفسیر کے لیے الگ سے وقت متعین تھا, قرآن کی تفسیر کے لیے الگ وقت تھا, حدیث کے لیے الگ وقت تھا, حدیث کی شرح کے لیے الگ وقت تھا, قرات سیکھنے والے الگ وقت پہ آتے تھے, تصوف سیکھنے والے الگ وقت پر آتے تھے. الگ الگ آپ نے دائرہ کار بنایا ہوا تھا, الگ الگ اوقات آپ نے متعین کیے ہوئے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا 528 ہجری سے وقت وصال تک 561 ہجری تک.
28 اور 61 میں سے 28 نکال دیجئے تو 33 سال بنتے ہیں. 33 سال تک آپ نے تبلیغی سلسلہ کیا ہے اور لوگوں کو تعلیم دی ہے. فرماتے ہیں کہ ہر سال آپ کے مدرسے سے 3,500 طلباء کی دستار بندی ہوتی تھی. ایک روایت میں 3,000 اور دوسری روایت میں 3,500. اگر 3,000 جوڑیں تب بھی ہمارا معاملہ صحیح ہے, 3,500 جوڑیں تب بھی ہمارا معاملہ ہو جائے گا. یہ صحیح روایت موجود ہے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نگاروں نے لکھا, اور جو آپ کو پڑھنے والے ہیں وہ اس کا اعتراف کریں گے, انکار نہیں کریں گے. ہر سال آپ کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء کی تعداد کتنی تھی؟ 3,500 بتایا یا 3,000 بتایا. اب 3,500 کو 33 سے ضرب دیجئے تو اتنی تعداد آتی ہے, 1.25 لاکھ کے قریب تعداد آتی ہے, جس سے معلوم ہوا کہ یہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے آئینہ دار تھے کہ جیسے رسول اللہ نے 23 سالہ تبلیغی دور میں, نبوت کے دور میں جو عمل کیا, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عمل کو آگے پھیلایا. اور جب رسول اللہ نے 23 سال کے بعد جب آپ نے وصال فرمایا, آپ نے اپنے پیچھے اپنے متبعین کی تعداد 1.25 لاکھ چھوڑی, اور جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے تو اسی تعداد کے مطابق تقریباً آپ کے طلاب اور آپ کے جو جانشین تھے, جو آپ کے پیروکار تھے, جو آپ کے مریدین تھے, ان کی بھی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ بنتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے آئینہ دار تھے. اسی وجہ سے تو آپ کو غوث نہیں کہتے بلکہ غوث اعظم کہتے ہیں. آپ کو غوث نہیں کہتے. غوث تو ہر زمانے میں ہوتا ہے. جس طرح ایک نیٹ ورک ہے نا, ہر موبائل کمپنی کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے نا, تو یہ تاریں ہمیں نظر آتی ہیں, کوئی نیٹ ورک نظر آتا ہے, کچھ بھی نہیں نظر آتا ہے نا, لیکن نیٹ ورک تو اسے کہتے ہیں نا, انٹرنیٹ تو اسے کہتے ہیں. نیٹ کا مطلب ہوتا ہے جال. تو یہ ایک جال ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن نظر نہ آئے لیکن اس کے باوجود ہم اس کا اقرار تو کرتے ہیں. کوئی ایسا ہے جو اس کا انکار کرے؟ کوئی نہیں کرتا نا. اسی طرح ولایت کا بھی ایک نیٹ ورک ہے. ہر زمانے میں پورے روئے زمین میں ایک غوث ہوتا ہے. بغیر غوث کے زمین و آسمان چل نہیں سکتے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, یہ شرک و بدعت نہیں ہے. اور خود بڑے بڑے اولیاء کاملین نے لکھا ہے. پھر غوث کے نیچے دیگر لوگ ہوتے ہیں, قطب ہوتے ہیں, ابدال ہوتے ہیں, اوتاد ہوتے ہیں, افراد ہوتے ہیں. یہ تمام لوگ ہیں, یہ نام ہیں, یہ اصطلاحی نام ہیں جو اولیاء کاملین کے ہیں. ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے, اور غوث اعظم فقط غوث نہیں بلکہ غوث اعظم ہے. قیامت تک آپ غوث اعظم رہیں گے. آپ ہمیشہ غوثیت کبریٰ پر فائد ہیں. آپ کی غوثیت کبریٰ کب تک قائم ہوگی؟ جب تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف نہ لے آئیں. جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر آپ غوثیت کبریٰ پر فائز ہوں گے. اس زمانے سے لے کے اس زمانے سے اس زمانے کے درمیان میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب غوث اعظم رضی اللہ. اچھا, غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا. یہ تو ہم تو صحیح العقیدہ اور خوش عقیدہ لوگوں میں بیٹھے ہیں نا, تو ہم نے غوث اعظم کہہ دیا تو آپ نے انکار نہیں کیا. ورنہ بعض لوگ ہوتے ہیں خوش عقیدہ نہیں, خشک عقیدہ ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے کہا جائے کہ غوث اعظم, تو کہتے ہیں غوث اعظم نہ کہیں بلکہ عبد القادر جیلانی کہیں جو ان کا نام ہے. کیوں غوث اعظم کیوں نہ کہیں؟ تو کہیں غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا, اور اعظم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا. مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑا مددگار, سب سے زیادہ مدد کرنے والا. تو سب سے بڑا مددگار, سب سے زیادہ مدد کرنے والا تو اللہ ہے. تو آپ نے کسی بندے کا نام اگر غوث اعظم رکھ دیا تو یہ تو شرک ہو گیا, یہ تو گناہ ہو گیا. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے, 2 جملوں میں, بس وقت تو ختم ہے نا, 2 جملوں میں اگر غوث اعظم کہنا گناہ ہوگا تو قائد اعظم کہنا بھی گناہ ہوگا. اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. غوث اعظم کہنا شرک ہوگا تو قائد اعظم کہنا حب الوطنی کی نشانی نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارے نزدیک قائد اعظم کہنا بانی پاکستان کو یہ بھی صحیح ہے, اور سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم کہنا یہ بھی صحیح ہے. بس یہ 2 باتیں, اس پر مزید گفتگو ہو سکتی تھی, ہم نے اپنی گفتگو کو کوزے میں بند کر دیا ہے. مزید اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت تک نیک لوگوں کا فیضان ہمارے دلوں پر وارد فرمائے. حضور
حضور سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے الطفیل اللہ رب العزت ہم تمام کی بگڑی بنائے اور ان کا فیضان ہمارے دلوں میں، ہماری اولاد کے دلوں میں، ہمارے گھروں میں نافذ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔